اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی محمد رسول اللہ رب العالمین. اب دقت اور غور سے سنتے جائیں. متساوین کی نقیض کیا ہوتی ہے؟ عام و خاص سے مطلق کی نقیض کیا ہوتی ہے؟ عام و خاص مطلق فقط عکس ہوتی ہے. یہ تو مجھے لکھا کے دو. کل بتا دیا کہ متباینین عام خاص من وجہین کی نقیض میں دو صورتیں ہیں. بعض مثالوں میں عام خاص من وجہین کی نقیض عام خاص من وجہین ہوتی ہے. بعض مثالوں میں عام و خاص من وجہین کی نقیض تباین کلی. بس ان چار باتوں کو ذہن میں مضبوطی سے تھام کے رکھ لیں. آج دلیل پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں عام و اخص من وجہین کے نقیض کے درمیان تباین جزئی کی نسبت نہیں ہوتی. ٹھیک نہیں ہوتی ہے تو پھر ان چار میں سے ایک کو ماننا پڑے گا. یا تو کہو تساوی ہوتی ہے نسبت, یا تو کہو عام خاص مطلق, یا تو کہو ہمیشہ عام خاص وجہین ہمیشہ, یا تو کہو ہمیشہ عام تباین کلی. ان سے خالی نہیں ہے. اگر آپ تباین جزئی کو نہیں مانو گے تو ان چاروں میں سے ایک کو خصوصی طور پر ماننا پڑے گا. اگر آپ نے تساوی کو مان لیا تو اصل میں کیا ہوگا؟ نقیض میں تساوی تو پھر اصل میں کیا ہوگا؟ خلاف اصل خراب ہوا نہیں ہوگا. بس نقیضین میں تساوی کی نسبت ہو تو پھر اصل میں بھی تساوی کی نسبت ہونی چاہیے. جبکہ ہم نے اصل میں عام خاص من وجہین کو مان لیا, اصل میں من وجہین نے کہا. جبکہ نقیض میں تباین جزئی کے بجائے تساوی کو ماننے سے اصل بھی تساوی ہونا لازم آتا ہے, اور اصل کا تساوی ہونا خلاف فرض ہے, یعنی فرض کے خلاف ہے. جس کو آپ صحیح مانتے ہو اس کے بھی خلاف ہے. اگر آپ نے بس یہ تساوی باطل ہو گیا. عام و خاص من وجہین کی نقیض کے درمیان تساوی کی نسبت کیا ہے؟ باطل ہے, کیونکہ اس سے اصل جو خراب ہو جاتا ہے. اگر کہیں عام و خاص من وجہین کی نقیض کے درمیان عام و خاص مطلق کی نسبت ہوتی ہے منتہا بلا, تو پھر اصل میں کیا ماننا پڑے گا؟ مطلق ماننا پڑے گا. اگر نقیض میں مطلق ہے تو اصل میں بھی مطلق ماننا پڑے گا. ابھی اصل میں کیا ہے؟ مطلق ہے, من وجہین ہے. اصل خراب ہو یا نہیں ہو گیا؟ بس یہ بات, مطلق ماننا بھی باطل. آپ کہتے ہیں عام و خاص سے من وجہین کے نقیض کے درمیان عام و خاص من وجہین کی نسبت ہوتی ہے. اس میں کیا حصہ ہے؟ بعض میں سمجھ میں ہوتی بھی ہے. اس کا جواب یہ ہے, اگر یہ ہوتی تو یہ ہمیشہ ہونا چاہیے, ہر جگہ ہونا چاہیے. یعنی کہ بعض مثالوں میں ایسا ہوتا ہے, ہمیشہ تو نہیں ہوتا, دائماً نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نہیں؟ بس کیونکہ تمام مثالوں میں یہ نہیں ہوتا, بس یہ بھی کیا ہے؟ یہ بات ہے. اب چوتھی صورت عام و خاص من وجہین کے نقیضوں کے درمیان تباین کلی کی نسبت ہوتی ہے. یہ کل ثابت کیا بعض مثالوں میں تباین کلی ہے نہیں, تو اس وجہ کیا ہے؟ یہ بھی ہمیشہ ہونا چاہیے, سب مثالوں میں ہونی چاہیے. یعنی کہ بعض مثالوں میں صحیح, بعض مثالوں میں غلط ہے. بس یہ بات ہمیشہ نہیں کہہ سکتے آپ. تو وہ کون سی نسبت ہے جو ہمیشہ ہو اور ہر مثال میں ہو؟ وہ تباین ہے. یعنی کیا؟ بعض موارد میں اس کی نقیض اس سے نہیں ملتا اور اس کی نقیض اس سے نہیں ملتا. بعض موارد میں یہ لفظ ہمیشہ صحیح ہے. تمام مثال آپ کوئی بھی نقیض کی مثال اٹھا کے دیکھیں, بعض موارد میں نہیں ملتا. چاہے باقی موارد میں ملتے ہوں یا باقی موارد میں بھی نہ ملتے. بعض موارد میں نہیں ملتا ہے کہ نا یہ سچ ہے, اور اس کا اصل بھی خراب نہیں ہوتا,
اور یہ تمام نظام نے یہ جواب سچ ہے. آپ تبدیل کرتے ہیں ولیل برہنتی برہنا برہنا نہ پڑے برہنا برہنا دحرجت النظر ہے نہیں برہنا یبرہنو دحرجا یدحرجو یہ روائی مجرد وَلِلْبَرْهَنَةِ عَلَى ذَلِكَ عام خاص سے من وجہ کی نقیضوں کے درمیان تباین جزئی ہونے پر برہان لانے کے لیے دلیل لانے کے لیے نقول ہم کہیں اور ذالک کا مسئلہ کیا ہے تباین جزئی کی نسبت نقیضوں کے درمیان موجود ہیں عام خاص من وجہ عام خاص من وجہ کی نقیضوں کے درمیان تباین جزئی کی نسبت کو ثابت کرنے کے لیے ہم کہیں گے المفروض ان الباء اعم من وجہ من الحاء با اور ہا کے درمیان عام و خاص سے من وجہ کی نسبت ہے. مدعا کیا ہے بات سے مراد یہاں پر ہماری مثال میں پیر رکھ لو ہاں سے مراد ابیض رکھ لو. البتہ یہاں پر مثال رکھنا نہیں پڑے گا مثال رکھے تو پھر بعض مثال میں رکھ جائے گا. آپ وہی رمزی نام رکھ لیں با اعم من وجہ ہے ہا کے ساتھ. چلو ٹھیک مدعا ہمارا یہ ہے ان لا با یباین اللہ تبایناً جزئیاً. مدعا ہمارا یہ کہ لا با تباین جزئی کی نسبت رکھتا ہے لاہا کے ساتھ یعنی لا با کچھ افراد میں لاہا سے جدا ہو جاتا ہے اور لاہا کچھ افراد میں لابا سے جدا ہو جاتا ہے. تباین جزئی کا معنی ہے کہ کچھ افراد میں لابا لاہا سے جدا ہو جاتا ہے کچھ افراد میں لاہا لابا سے جدا ہو جاتا ہے. اب باقی افراد میں کیا ہوتا اس سے ہمارا کوئی نظام نہیں ہے. ہمارا مقصد فقط اتنا بتانا ہے کچھ افراد دنیا میں ہیں جن سے لابا صدق آتا ہے لاہا کے بغیر کچھ افراد دنیا میں ہیں جن سے لاہا صدق آتا ہے لابا کے بغیر. ہم فقط اتنا ثابت کرنا چاہتے ہیں. البرہان اگر آپ یہ نہیں مانتے ہو تو باقی چاروں میں سے ایک خصوصی طور پر ہمیشہ کے لیے ماننا پڑے گا تمام مثالوں میں ماننا پڑے گا. البرہان لو لم یکن لا با یباین لاہا تبایناً جزئیاً اگر لابا لاہا کے ساتھ تباین جزئی کی نسبت نہ رکھیں تو اس صورت میں لکان بین لابا و لاہا تو لابا اور لاہا کے درمیان احدى النسب الاربعی بالخصوص تو باقی چار نسبتوں میں سے ایک نسبت خصوصی طور پر ہمیشہ کے لیے ہونا چاہیے تمام مثالوں میں. اب ہم ایک ہی کر کے شروع کرتے ہیں. الاول فلو کان لابا یساوی لاہا اگر لابا مساوی کی نسبت رکھتا ہو لاہا کے ساتھ تو لازم آتا ہے کہ با مساوی لاہا کے ساتھ. لازمہ تو لازم آتا ہے ان یکون الباء مساویا للحاء با مساوی لاہا کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ لابا کی ناقص با ہے لاہا کی ناقص ہا ہے. جب اصل کے درمیان تساوی ہو تو ناقص درمیان بھی تساوی ہونی چاہیے. لأن نقیضی المتساویین متساویان کیونکہ دو
متساوی کی نقیض متساوی ہی ہوتا ہے. وہذا با کا ہا کے ساتھ مساوی ہونا، وہذا اور یہ یعنی با ہا کے ساتھ مساوی ہونا خلاف الفرض، تو ہمارے فرض کے خلاف ہے. فرض ہے کہ با عام من وجہ ہاتھ ہے، اب بن گئے مساوی، یہ بات ہے. بس تساوی ہونا بات ہے. نمبر 2 آپ وہاں سے مطلق پر ٹیسٹ کریں آئے وہ صحیح نہ نہیں رکھتے. وَلَوْ كَانَ لَا بَا أَعَمُّ مُطْلَقًا مِنْ لَاحَا، اگر کہا جائے کہ لا با نشان کس کی طرف ہے آپ کی کرنا، نوک کس کی طرف ہے، نوک نظر نوک اس طرف ہے. چلو آخاص کرتے ہیں. وَلَوْ كَانَ لاحا دکھائیں آپ ذرا، ہاں صحیح. بات ایک ہی مسئلہ نہیں فرق نہیں پڑتا. وَلَوْ كَانَ لَا بَا أَخَصَّ مُطْلَقًا مِنْ لَاحَا، اگر کہا جائے اگر یہ ہوتا کہ لاحا اخذ لابا اخذ سے مطلق ہوتا لاحا سے، تو نتیجے کہ نقیض کے درمیان کیا ہونا چاہیے، با عام ہونا چاہیے ہا سے. جب لابا اخذ ہو رہا ہے تو اصل نقیض میں کیا بنے گا، عام بنے گا، اور جو ابھی عام بن رہا ہے وہ اخذ بنے گا. تو لکان البا اعم من وجہ اعم مطلقا من ہا، تو با اعم مطلق ہونا چاہیے ہاتھ سے. کیوں؟ لأن نقیض الاعم اخذت ونقیض الاخذ اعم، کیونکہ اعم کی نقیض اخذ بن جاتی ہے اور اخذ کی نقیض اعم بن جاتی ہے. تو اب ہو گیا با اعم مطلق ہا اخذ مطلق. یہ بھی ہمارے اصل کو خراب کر دیتا ہے. اصل میں با اور ہا میں عام من وجہ نسبت ہے، اب بن گئے با اور ہا عام اخذ مطلق، تو اصل خراب ہوئے نہیں ہوا. یہ ہمارے فرض کے خلاف ہے، یہاں پر یہ خلاف فرض لازم ہوتا ہے. بس یہ بھی خلاف وہذا ایضا خلاف الفرض، یہ بھی ہمارے فرض کے خلاف ہے. بس تساوی بھی خلاف فرض لازم ہوتا ہے، عام و خاص مطلق ماننے سے بھی خلاف ہے فرض لازم ہوتا ہے. بس یہ دونوں باطل ہے. تیسری صورت وَلَوْ كَانَ لَا بَا أَعَمَّ مِنْ وَجْهٍ مِنْ لَاحَا فَقَط، اگر لا با اور لا ہا کے درمیان فقط عام و اخذ من وجہ کی نسبت ہو. فقط ہونا کیا ہے، فقط یہ اور کوئی نہیں ہے، فقط یہ نسبت. تو نفیس لکان ذالک دائما، تو یہ نسبت ہمیشہ باقی رہنی چاہیے، تمام مثالوں میں یہ نسبت ہونی چاہیے. لکان ذالک دائما، تو تمام مثالوں میں عام و خاص من وجہ کی نسبت ہونی چاہیے. مع انہ، باوجود اس سے قد یکون بین لا با و لاحا تباین کلی، کبھی لا با اور لاحا کے درمیان تباین کلی کی نسبت ہوتی ہے. بس آپ نہیں کہہ سکتے کہ عام و خاص من وجہ کے نقیضوں کے درمیان ہمیشہ من وجہ کی نسبت ہوتی ہے. وہاں کی بات مثالیں کیا ہم پڑھ لیے ہیں کہ عام و خاص تباین کلی کی نسبت ہوتی ہے من وجہ کی نقیض میں. کما تقدم فی مثالی لا حیوان و انسان، انسان لا حیوان ہے، لا حیوان انسان. اصل کیا تھا، انسان و لا حیوان، حیوان والا انسان تھا. چنانچہ لا حیوان اور انسان میں تباین کلی کی نسبت ہے، جبکہ ان کے اصل یعنی حیوان اور لا انسان میں امحالی میں نہیں نسبت ہے. بس آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ عام و خاص سے من وجہ کے نقیضوں کے درمیان ہمیشہ ہر مثال میں عام و خاص سے من وجہ کی نسبت ہوتی ہے، یہ نہیں کہہ سکتے.
یہ کیا ہوگا تو پھر یہ جھوٹ ہو جائے گی. ہاں بعض مثالوں میں صحیح ہے, بعض مثالوں میں صحیح ہے, اما تمام مثالوں میں صحیح نہیں. اب رہیے چوتھی صورت. بس من وجہ ماننے سے کیا لازم آیا؟ لازم آیا کہ تمام مثالوں میں ہونی چاہیے, وہاں کی تمام مثالوں میں ایسا نہیں ہے. اور آخری وَلَوْ كَانَ لَابَا تَبَايُنًا كُلِّيًّا لاہا, اگر لابا لاہا کے ساتھ فقط اور فقط تباین کلی کی نسبت رکھتا ہو تمام مثالوں میں, تو لکان ذالک دائما اعظم, تو یہ تباین کلی کی نسبت بھی تمام مثالوں میں ہونی چاہیے. جہاں بھی عام و خاص من وجہ کی نقیض ملے تباین کلی ہونی چاہیے. وہاں کی پرندہ اور سفید کی نقیض میں کیا ہے؟ من وجہ کی نسبت ہے. سیاہ اور عوامے کے درمیان کیا ہے؟ من وجہ کی نسبت ہے. بس تباین کلی کہنے میں غلط ہے, تمام مثالوں میں غلط ہے. لکا و نظار کے دائم نظم, تو یہ تباین کلی کی نسبت ہر نقیض میں ہونی چاہیے, تمام نقیض میں. مع انہ قد یکون بین لابا ولاحا عموم و خصوص من وجہ, باوجود اس کے کہ بعض موارد میں عام و خاص سے من وجہ کی نسبت ہوتی ہے, عام و خاص من وجہ کے نقیضوں کے درمیان. کما تقدم فی مثال لا پیر و لا اسود میں, جس طرح سے پیر اور اسود میں من وجہ کی نسبت ہے, لا پیر و لا اسود میں بھی آگے شریفی من وجہ کی نسبت ہے. پس تباین کلی ہمیشہ نہیں ہوا, بعض موارد میں ہوا. ہم چاہتے کوئی ایسا قاعدہ بتاؤ کہ تمام مثالوں کے تمام مثالوں میں سچ نکلے. تصویر بھی بات کے لیے تصاویر بھی باطل خلاف فرض لازم آتا ہے, مطلق باطل خلاف فرض لازم آتا ہے. من وجہ باطل چونکہ ہمیشہ نہیں ہے, تباین کلی باطل چونکہ وہ بھی ہمیشہ نہیں ہے. وعلی ھذا, جب یہ چار صورتیں باطل ہو گئی, تعین معین ہو گیا ان یکون لابا یباین لاحا تباینا جزئیا, کہ لابا بعض موارد میں لاحا کے ساتھ جدا ہو جاتا ہے. اس طرح سے لاحا بعض موارد میں لاحا کے ساتھ لابا کے ساتھ لابا سے جدا ہو جاتا ہے. بس بعض موارد میں لابا لاحا سے جدا ہونا سارے مثالوں میں صحیح نہیں. کوئی بھی نقیض آپ لائے عام خاص من وجہ کی, یہ صحیح ہے. بعض موارد میں لابا لاحا سے جدا ہو جاتا ہے, اور بعض موارد میں لاحا لابا سے جدا ہو جاتی ہے, یہ بھی صحیح ہے. تمام مثال آپ کوئی مثال پیش نہیں کر سکتے جس میں بعض موارد میں جدا ہونا ثابت نہ ہو. بس بعض موارد میں تمام مثالوں میں جدا ہو جاتا ہے. بس یہ صحیح ہے. علم منطق کا قاعدہ کلی ہونا چاہیے, کبھی یہ کبھی وہ ایسا نہیں کرتے ہیں. ایک کلی قاعدہ بتاتے ہیں جو سب میں جاری ہے, کلی قاعدہ فقط رہنے ضروری ہے. معین کرو گے تو تبھی سے قائد ہو جائے گا. بعض مثال جی ایسا بھی نا جزئی تو ہوتا ہے, تباین کلی باقی نہیں کوئی سمجھ کے نا نہیں آتا. یہ نمبر 4 میں کیا ہوتا ہے؟ وَلَوْ كَانَ لَابَا يُبَايِنُ كُلِّيًّا لَهَا فقط لکان ذالک دائما اعظم. یہ جو دو لکیر ہے وہ کس کے نمبر سے ہے؟ یہ تصاویر تو نہیں ہے, تصاویر تو ہوتی ہوتا ہے, یہ عمودی ہے. یہاں تک بات ختم ہے. نمبر 4 اور آخری ہے. آخری کیا ہے؟ اگر دو اصل کلی کے درمیان تباین کلی کی نسبت ہو تو نقیضوں کے درمیان وہاں بھی تباین جزئی کی نسبت ہوگی. وجہ یہ ہے کہ حقیقت میں نقیضوں کے درمیان کچھ مثالوں میں تباین کلی, کچھ مثالوں میں وہاں سے من وجہ ہوتے ہیں.
ان دونوں کو اکٹھا کرنے کیا کہہ دیا تبعی نے دلیل وہی ہے جو دلیل ابھی بتایا ہے وہی ملو دلیل ہے. یہ تصاوی مانے اصل خراب ہوتا ہے, مطلق مانے اصل خراب ہوتا ہے, من و جن مانے تو ہمیشہ ماننا چاہیے تمام مثالوں میں تو غلط ہے. اچھا مطلق تبعی کلی مانے تو ہمیشہ ماننا چاہیے وہ بھی غلط ہے. بالکل یہی دلیل جاتی ہے. الرابع نقیض المتباینین متباینان تباینا جزئیا ایضا من وجہ کی طرح. دو متباین کلی کے نقیضوں کے درمیان بھی تباین جزئی کی نسبت ہوتی ہے. دلیل خود بھی نہیں بتاتے. والبرہان علیہ کالبرہان السابق. متباینین کے نقیضوں کے درمیان تباین جزئی ہونے پر جو دلیل ہے وہ وہی من وجہ کے نقیضوں کے درمیان تباین جزئی ہونے کی دلیل ہے بلا تغیر. کوئی اس میں تبدیلی نہیں ہے لیکن مثال میں وہاں پر آپ انسان اور پرندہ اور سفید کی مثال دیتے, یہاں پر انسان اور پتھر کی مثال دو. بے قصر یہاں پر فقط مثال میں تبدیلی ہے, دلیل وہی ہے. لِأَنَّا نَرَى أَنَّ بَيْنَهُمَا فِي بَعْضِ الْأَمْثِلَةِ تَبَايُنًا كُلِّيًّا. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ متباینین کے نقیضوں کے درمیان بعض مثالوں میں تباین کلی ہوتا ہے. جیسے کل موجود واللہ موجود. موجود و معدوم کیا ہے آپس میں تباین کلی ہے. نقیض بناؤ ادھر بھی تباین کلی ہے. لا موجود لا معدوم. کوئی بھی لا معدوم کا فرق لا موجود نہیں ہے. کوئی بھی لا موجود کا فرق لا معدوم نہیں. لا معدوم یعنی موجود ہو, لا موجود یعنی موجود نہ ہو. تو موجود ہو اور نہ ہو جمع ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. وَنَقِيضَاهُمَا اللہ موجود واللہ معدوم ہے. تو جس طرح سے موجود و معدوم میں تباین کلی ہے, لا موجود و لا معدوم میں بھی تباین کلی ہے. وَفِي الْبَعْضِ الْآخَرِ عُمُومًا وَخُصُوصًا مِنْ وَجْهٍ. دقت کریں عبارت میں کچھ زیادہ نظر آ رہے ہیں. اوپر عبارت پر لِأَنَّا نَرَى أَنَّ بَيْنَهُمَا فِي بَعْضِ الْأَمْثِلَةِ تَبَايُنًا كُلِّيًّا. یہ تباین کلیاً کیا ہے؟ انا کے لیے اس میں مؤخر ہے اور نہیں صحیح. وفی البعض الاخر عموماً, یہ عموماً عطف ہے انا کے اسم پر, تباین کلیاً پر عطف ہے, اس لیے اس عبارت صحیح. میں نے سمجھا کہ یکون کوئی نہیں ہے. خوب مثال دے دو. انسان اور پتھر کیا ہے آئے ولایت تباین کلی ہے, جبکہ ان کے ناقضوں کے درمیان من وجہ ہے. لا انسان و لا پتھر. یہ میز کے اوپر جو شیشہ رکھا ہے وہ کیا ہے؟ لا انسان ہے نہیں. لا حجر بھی ہے یا نہیں, جمع ہوا نہیں ہوا. انسان اور پتھر جمع نہیں ہوتا تھا, اما لا انسان و لا حجر جمع ہوا. لا انسان و لا حجر جمع ہوا. بکری کیا ہے؟ لا انسان ہے نہیں, لا حجر بھی ہے یا نہیں. درخت کیا ہے؟ آسمان کیا ہے؟ یہ لوہا کیا ہے؟ یہ سب ہے اور جمع ہوا. اچھا کچھ مثالوں میں لا انسان صرف نہیں آتا, لا حجر صرف آتا ہے, وہی انسان ہے. اب یہ آئی ولایت کیا ہے؟ لا انسان ہے نہیں, لا انسان سے نہیں آتا اس پر, اما لا حجر صدیق آتا ہے. اچھا جو خود حجر ہے اس پر لا حجر سے نہیں آتا, اما لا انسان سے
ہر ایک کے عین میں دوسرا سے قطع خود نہیں آتا. بس ناقیزوں میں اسی نسبت ہے، جبکہ اصل میں کیا تھا؟ تباہی میں. وفی البعض الآخر عموما وخصوصا من وجہ، اور بعض دوسری مثالوں کے نقیضوں میں عام خاص من وجہ کی نظر ہوتی، کل انسان والحجر. ونقیضاہما، انسان اور حجر کے نقیض لا انسان ولا حجر. وبینہما عموم وخصوص من وجہ ہے. دلیل پیش کریں. لأن لا انسان ولا حجر یجتمعان فی الفرس. لا انسان ولا حجر گھوڑے میں جمع ہوتا ہے. گھوڑا لا انسان بھی ہے، لا حجر بھی ہے. بہت ہیں گھوڑے کی فقط مثال ہے، مثال ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جن کو لا انسان ولا حجر کہہ سکتے ہیں. وَيَفْتَرِقُ كُلٌّ مِّنْهُمَا عَنِ الْآخَرِ فِي عَيْنِ الْآخَرِ. اور لا انسان اور لا حجر میں سے ہر ایک دوسرے سے جدا ہو جاتا ہے دوسرے کے علم میں. لا انسان صدق آتا ہے لا حجر کے بغیر، وہ لا حجر کے علم میں، علم یعنی اصل میں. اور لا حجر جدا ہو جاتا ہے لا انسان سے، لا انسان کے علم میں یعنی انسان میں. سمجھے نہیں؟ عین الاخر جمع کیا ہے؟ اصل الاخر. ہر ایک طرف دوسرے کے اصل میں اس سے جدا ہو جاتا ہے. بس لا انسان جدا ہو جاتا ہے لا حجر سے. کہاں؟ لا حجر کے اصل میں یعنی حجر میں. لا حجر جدا ہو جاتا ہے لا انسان سے، لا انسان کے اصل میں. لا انسان کے اصل کیا ہے؟ انسان. وَيَفْتَرِقُ كُلٌّ مِّنْهُمَا، اور لا انسان ولا حجر میں سے ایک دوسرے سے جدا ہو جاتا ہے، یعنی خود صدق آتا ہے دوسرا صدق نہیں آتا. کہاں پر؟ فی عین الاخر، ایک دوسرے کے اصل میں. مثال فلا انسان یفترق عن لا حجر فی الحجر. لا انسان جدا ہو جاتا ہے لا حجر سے. کہاں پر؟ حجر میں، پتھر میں. واللا حجر یفترق عن لا انسان فی الانسان، اور لا حجر لا انسان سے جدا ہو جاتا ہے انسان میں. یہ مسئلہ یہاں پر ختم ہوگا. اب یہ خلاصہ آپ خود پڑھیں، تمرین بھی آپ خود کیا کریں؟ حل کریں اور یاد بھی کریں. ہے خود انسان اور حجر کے درمیان رہنے کو لی ہے اور نہ مشین ہے. لا انسان اور لا حجر کے درمیان کہاں ہے؟ وفی بعض الاخرون من سے، وفی بعض الاخرون کل انسان والحجر ہے نا، یہ تو اصل ہے. ان انسان و حجر یہ تو اصل ہے، ان میں تباہی کلی کی نسبت ہے. وَنَقِيزَهُمَا، ان دونوں کے نقیض میں وہ کیا ہے؟ لا انسان و لا حجر. ان دونوں کے درمیان عموم نقصان میں وجہ ہے. کل سے کلیات خمس ایسا غوجی کلیات خمس ہوتے. ایسا مانے کلیات، غوجی مانے خمس یعنی 5. یونانی لفظ، یونانی. ایسا غوجی نے کلیات خمس. کل سے مسئلہ آسان ہے، 2 ورق پھینکنا چاہیے. ہاں یہاں پر مشکل ہے، وہاں رکے. اللہ